گزشتہ ہفتہ روز درس قرآن مجید فرقان حمید کے تحت ہم سورہ فاتحہ کی آیہ کریمہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے تحت پڑھ اور سن رہے تھے کہ احسان عبادت میں احسان کے متعلق جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبریل امین علیہ السلام نے یہ عرض کیا کہ مل احسان، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احسان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی بندہ کو اپنے رب کی عبادت اس طرح کرنی چاہیے جیسا کہ وہ اپنے خالق کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس کو یہ مقام حاصل نہیں ہے تو کم از کم انسان کو یہ یقین کامل ہونا چاہیے کہ جس معبود حقیقی کی بارگاہ کے اندر وہ جبین نیاز جھکا رہا ہے، وہ خالق اس کو ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ تو جب انسان اپنے خالق کے ساتھ ایسا تعلق بندگی قائم کر لے گا تو اس پر یہ عیاں ہو جائے گا کہ میرے اپنے سب اختیارات ختم ہو چکے۔ اب جب میں نے اپنے آپ کو اس کی بندگی یعنی اپنے آپ کو اس کا بندہ ہونا تسلیم کر لیا اور اس کی بندگی کے لیے جب میں تیار ہو گیا تو اب اس کی بندگی یہی ہے کہ ہر حکم اس کا جو ہے وہ میرے اوپر لاگو ہوگا، ہر معاملہ جو میں کروں گا وہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے کروں گا، اپنی خواہشات یا اپنے اختیار جو ہیں وہ نہیں، اب اس کا حکم جو ہے وہ مجھ پر لاگو ہوگا۔ کتب فقہ میں عبد و غلام کے احکامات علماء فقہ نے بیان کیے ہیں، جن سے اگر انسان ان کا مطالعہ کرے پڑھے تو یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے اور اس بات کا پتہ چل جاتا ہے کہ عبد اور غلام جو ہوتا ہے اس پر اختیار اس کے آقا کا چلتا ہے۔ عبد پر، غلام پر اختیار جو ہے وہ اس کے آقا کا ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنا نکاح کرنے کا بھی مجاز نہیں ہوتا کہ خود اپنا نکاح کر سکے، خرید و فروخت کرنے کا بھی بذات خود وہ مجاز نہیں ہوتا، اس کا کوئی بھی تصرف کوئی بھی یعنی وہ اس کے مالک کی اجازت کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ مالک اگر اسے اجازت دے، جس کی مالک اجازت دے گا وہ وہی کرے گا، اس کے علاوہ وہ کچھ۔ تو جب انسان اپنے خالق سے حقیقی تعلق بندگی قائم کر لیتا ہے تو پھر اس انسان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، قول و فعل
اپنے خالق کے احکامات کے مطابع ہو جاتے ہیں کہ تحت ہو جاتے ہیں، جس کی بنیاد پر اس بندے کا ہر جو فعل ہے، یعنی اس کا بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، چلنا، جب اللہ رب العالمین اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے احکامات کے تابع ہو جائے گا تو وہ عبادت اور ثواب کا مستحق بن جائے گا۔ اس کو پھر یعنی ہر حال میں اس کا جو بھی عمل ہوگا، گویا کہ اگر وہ اپنی زبان حال سے کچھ بولتا ہے تو حمد و ثناء ربانی بیان کرے گا، بدنی طور پر اسی اپنے معبود حقیقی کے سامنے وہ جھکے گا، اگر سجدہ ریزی کرتا ہے تو فقط اس وحدہ لا شریک کے لیے کرے گا، وہ اسی کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکائے گا، اور اپنے مال و زر کو اگر وہ کسی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ اسی کے راستے پر خرچ کرے گا، گویا کہ وہ کبھی قولی عبادت میں ہوگا، کبھی فعلی عبادت میں ہوگا، اور کبھی وہ نظر آئے گا تو مصروف ہوگا مالی عبادات میں، یعنی وہ جب بھی کوئی فعل کر رہا ہوگا، کوئی بات کر رہا ہوگا، کوئی جو ہے وہ عمل کر رہا ہوگا، تو اس کے ہر عمل کے پیش نظر اس کے خالق کا حکم ہوگا، اور اس کے حکم کی بجا آوری کے تحت جب وہ عمل کرے گا تو وہ عمل اس کے لیے باعث عبادت بھی ہوگا اور باعث ثواب بھی ہوگا۔ تو ایاک نعبد، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی کی عبادت۔ پھر اس پر یہ یعنی جب بندہ اس حال میں چلا جائے گا، اس کیفیت اور یہ صورتحال بندے کی ہو جائے گی، تو اس وقت اس پر یہ بھی عیاں ہو جائے گا، واضح ہو جائے گا کہ اس کے نفع اور نقصان کا مطلق اگر کوئی مختار ہے تو وہ صرف اللہ کی ذات ہے، یعنی وہ کہتے ہیں صرف اللہ سے ڈرنا، تو پھر انسان کو یہ بھی مقام حاصل ہو جائے گا کہ جب انسان اس طریقے اپنی تعلق بندگی اپنے خالق کے ساتھ جو ہے وہ قائم کر لے گا تو پھر اس کے نظریات، اس کے عقائد یہ ہو جائیں گے کہ نفع نقصان کا مختار مطلق جو ہے وہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے، کہ اس کا بگاڑنا بنانا اسی کے اختیار کے اندر ہے۔ اگر خالق اس کو بنانا چاہے تو کوئی بگاڑ نہیں سکے گا، اگر وہ خالق اس کو بگاڑنا چاہے گا تو کوئی سنوار نہیں سکے گا، اگر خالق اس کو نفع پہنچانا چاہے گا تو کوئی نقصان نہیں اس کو پہنچا سکے گا، اگر کوئی اس کو نقصان خالق پہنچانا چاہے گا تو کوئی اس کو بچا نہیں سکے گا۔ یعنی گویا پھر ہر حال میں اس بندے کی نظر ہوگی تو اپنے خالق کے اوپر ہوگی، اللہ رب العالمین کی ذات پر ہوگی۔ تو جب اللہ رب العالمین کی ذات پر وہ اس طرح نظر رکھے گا تو وہ اس کی بندگی کامل یعنی حقیقی طور پر وہ عبادت کر کے اپنے رب العالمین کی بندگی کا حق ادا کرنے والا ہوگا۔ اگرچہ ہم حقیقی اعتبار سے تو اس خالق کی بندگی کا حق ادا نہیں کر سکتے، لیکن یہ ہے کہ وہ کامل بندوں کے اندر شمولیت کا حقدار بھی ہو جائے گا۔ تو آگے فرمایا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ۔ یہاں ایک بات اور کہ عبادت کو پہلے ذکر کیا، بعد میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی اس کو جو ہے وہ بعد میں ذکر کیا۔ تو اس کے بارے میں حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر کے اندر لکھا، فرماتے ہیں کہ وَإِنَّمَا قَدَّمَ إِيَّاكَ نَعْبُدُ الا وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، یعنی یہ جو ایاک نستعین کے اوپر ایاک نعبد کو مقدم کیا گیا ہے، پہلے جو اس کا ذکر کیا گیا ہے یہ کیوں اور کس لیے ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ یہ جو پہلے اس کو ذکر کیا گیا لأن العبادۃ لہو ہی المقصودہ، کیونکہ اصل مقصود عبادت ہے، اصل مقصود جو ہے وہ عبادت ہے۔ والاستعانۃ وسیلۃ الیہا والاہتمام والحزم
हुआ अन युक़द्दमु मा हुवल अहम फल अहम, कहते हैं कि इबादत को मुकद्दम किया और इस्तिआनत यानी मदद तलब करना जो है इसको बाद में रखा। ये इसलिए कि इस्तिआनत मदद तलब करना जो है उसकी तरफ वसीला है एहतिमाम और उस पर पुख्तगी के लिए। यानी हम मदद किस लिए, या अल्लाह हम तेरी इबादत करते हैं, हमें अपनी इस इबादत के ऊपर अपनी मदद नसीब फरमा, हमारी इस्तिआनत फरमा कि हम तेरी इबादत के अंदर जो है वो तेरी इबादत का करने का हक अदा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम तेरी इबादत कर सकें। तो फरमाते हैं कि इसको इसलिए पहले रखा और फिर कहते हैं क्योंकि अहम चीज जो होती है वो पहले आती है, गैर अहम जो है वो उसके बाद आती है। तो कहते हैं कि इस्तिआनत से इबादत अहम है, तो इसलिए पहले इबादत को रखा गया। व इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी पहले इय्याका नाबुदु कहा गया, बाद के अंदर जो है व इय्याका नस्तईन कहा गया। और व इय्याका नस्तईन इमाम अबू जाफर तबरी अलैहि रहमा अपनी तफसीर के अंदर आप फरमाते हैं कि वह माना कौलिही व इय्याका नस्तईन, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान जो है व इय्याका नस्तईन, इसका माना क्या है। फरमाते हैं कि व इय्याका रब्बना नस्तईनु अला इबादतिना इय्याका व ताअतिना लका वफ़ी उमूरिना कुल्लिहा। कहते हैं कि इसका माना यह है कि ए हमारे रब, हम तेरी ही इबादत करते हैं अपनी इताअत फर्मा बरदारियों के अंदर, इबादात के अंदर, और अपने तमाम उमूर के अंदर हम तुझी से मदद के तलबगार भी हैं, तुझी से हम मदद के खासगार हैं। ला अहदन सिवा का, तेरे अलावा हम किसी और से मदद के, यानी जो है मुतलकन मदद करने वाली जात तेरी है, तेरे से हम मदद के तलबगार हैं। इज़ काना मई यकफुरु बिका यस्ताइनु फी उमूरिही बिमाबूदिही लज़ी याबुदुहु मिनल औसानि दूनक, यानी बंदा जब इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन कहता है तो फरमाते हैं कि इसका माना यह है कि तेरे अलावा कोई और मददगार नहीं। जैसे कुफार जो थे, कुफार तेरे सिवा अपने मुआमलात में, यानी अल्लाह के अलावा अपने मुआमलात के अंदर कुफार और मुशरिकीन अपने माबूदाने बातिला जिनकी वो इबादत करते थे, अल्लज़ी याबुदुहु मिनल औसानि दूनक, यानी जिसको वो खुदा समझते थे और उसकी इबादत करते थे, वो तेरे सिवा उससे मदद जो है वो तलब करते थे, उससे इस्तिआनत तलब करते थे। व नहनु बिका नस्तईनु फी जमीए उमूरिना मुखलसीन लकल इबादा, और हम इखलास के साथ जो है वो तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से ही हम मदद के तलबगार हैं। हम कुफार की तरह गैर इलाह से मदद के तलबगार हैं। वो यानी कुफार का क्या नजरियात क्या थे, उनका नजरिया ये था कि वो जिसको लायक इबादत समझते थे उसकी इबादत करते और उसी से वो मदद भी तलब करते थे, यानी इबादत का मुस्तहिक भी उसको समझते जिससे वो मदद के तालिब होते, जिससे वो मदद तलब कर रहे होते। यानी दौरे जाहिलियत में कुफार और मुशरिकीन अपने माबूदाने बातिला को लायक इबादत भी समझते थे और उनकी इबादत भी करते, और इसी एतकाद के साथ कि ये लायक इबादत हैं, ये इबादत के मुस्तहिक हैं, इसी एतकाद के साथ वो उनसे मदद भी तलब करते थे। बस रब्बुल आलमीन ने इस आया करीमा के अंदर पहले इबादत के मुतल्लिक फरमाया कि वह इय्याका नाबुदु, कि हम तेरी ही इबादत करते हैं, यानी बंदा मोमिन
یوں کہے کہ اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور یہی اعتقاد رکھے کہ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت۔ وہ مشرکین مکہ اگر غیر سے مدد کے طالب تھے تو ساتھ یہ اعتقاد بھی ان کا تھا کہ وہ ان کو معبود بھی سمجھتے تھے، ان کو لائق عبادت بھی سمجھتے تھے، لائق عبادت سمجھ کر ان کی عبادت کرتے، اور ساتھ ان کی عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ ان سے ہی وہ طلب استعانت بھی کرتے تھے۔ تو اللہ کے علاوہ جب ایک انسان کا یہ عقیدہ، یہ نظریہ ہو جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے، خواہ انسان ہو، خواہ فرشتہ ہو، یا کوئی بھی مخلوق ہو، اللہ کے علاوہ لائق عبادت نہیں ہے، تو جب لائق عبادت اور کوئی ذات نہیں ہے تو پھر وہ انسان اگر کسی غیر سے بھی استعانت، مدد کا طلبگار ہوگا تو اس میں کیونکہ اس کو مختار مطلق نہیں سمجھ رہا ہوگا، تو اس کا وہ مختار مطلق نہ سمجھ کر کسی غیر سے طلب استعانت کرنا، مدد طلب کرنا، یہ اس کا شرک نہیں ہوگا، اس کے لیے یہ جو ہے وہ اس کی یعنی بدعقیدگی کی دلیل نہیں ہوگی۔ تو انسان اللہ رب العالمین کی عبادت یعنی اس انداز میں، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حافظ ابن کثیر وغیرہ نے بھی اس آیہ کریمہ کی تفسیر کے تحت جو ہے وہ امام ابو جعفر طبری علیہ رحمہ کا یہ قول ذکر کیا ہے کہ کفار کا یہ نظریہ یعنی استعان، وہ کہتے ہیں جیسے وہ مشرکین مکہ غیر اللہ سے مدد طلب کرتے تھے، ایسے ہی تم بھی غیر اللہ سے مدد طلب کرتے ہو۔ بھئی ان کے جو نظریہ تھا وہ کیا تھا؟ ان کا نظریہ یہ تھا کہ جن سے وہ مدد کے طلبگار ہوتے تھے ان کو وہ لائق عبادت بھی سمجھتے تھے، ان کو وہ یہ بھی سمجھتے تھے کہ یہ اس لائق ہیں کہ ان کی عبادت کی جائے۔ کون بندہ مسلم ایسا ہے، کون مومن ایسا ہے کہ اگر کسی غیر کو وہ لائق عبادت سمجھتا ہو؟ جب غیر کو وہ لائق عبادت نہیں سمجھ رہا اور مختار مطلق نہیں سمجھ رہا، واجب الوجود نہیں سمجھ رہا، تو پھر اگر وہ کسی غیر سے استعانت کا طلبگار ہو رہا ہے تو وہ استعانت اس کے لیے طلب استعانت وہ شرک نہیں ہوگی، وہ مجاز کے معنی میں آئے گی۔ تو مجاز کے معنی میں اگر کوئی کسی کو یہ یعنی استعانت کسی سے طلب کرتا ہے تو وہ شرک نہیں ہوتی، وہ خلاف جو ہے دین، خلاف ایمان بات نہیں ہے۔ بقیہ انشاءاللہ العزیز آئندہ، وما علیہ الا البلاغ المبین۔